بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونے کے بعد ہوا یہ کہ جب جو ہے خلافت بنو امیہ آئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یزید کے خلاف جو ہے نکلے، تو یزید کی فوج نے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے خلافت کی باغ ڈور ڈالی مکہ سے، کیونکہ لمبی تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے اس کو پھر دوبارہ اس کو اچھے سے سمجھائیں گے وہ ساری چیز، کیونکہ ہمارا ٹاپک فی الحال جو ہے صرف اور صرف خانہ کعبے کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کیونکہ ایک اشکال یہ آئے گا تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کرا، یا کیا واقعہ پیش آیا کیا نہیں، تو اسے تو بات ہے انشاءاللہ جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں ان کے ذہن میں اگر یہ تاریخ ہوگی تو انہیں حج کرنے میں اور زیادہ انشاءاللہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی، وہاں خانہ کعبہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے اور زیادہ جو ہے مزیداری کی بات ہوگی، اور انہیں جو اور زیادہ اس تاریخ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اچھا معلوم ہوگا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر خلافت کی باغ ڈور ڈالی، اور خلاف بنو امیہ کے خلاف جو انہوں نے وہ ہے کہ محاذ آرائی کی۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، فضائل اعمال کے اندر کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں اور ان کا نام بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے بھی ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے کچھ نہ کچھ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور کچھ علاقوں کے اندر اور جو ہے قائم ہو گئی۔ یزید سے لڑائی ہوئی، یزید نے جو ہے گویا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، لڑائی ہوئی، لڑائی جو ہے مکہ کے اندر آ کے ہوئی تو یزید کی فوج نے منجنیق سے آگ برسائی، تو اس سے خانہ کعبے کا پردہ جل گیا، خانہ کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی، تو گویا کہ بہت زیادہ جو ہے خانہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا اور ٹوٹ گیا، یزید مر گیا۔ یزید مرنے کا لڑائی ختم ہو گئی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک پہلے سے خواہش کی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، گویا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ کو بنایا تھا اسی طرح بناؤں، یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن زبیر کو بھی سنائی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، اور گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہی انہیں پالا ہے اپنے پاس، گویا کہ ان کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، گود لیے بیٹے بھی ہیں گویا کہ عبداللہ بن زبیر، اور حقیقت میں بھانجے۔ تو حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سن رکھی تھی، اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بن گئے گویا کہ مکہ کے اندر، اور خانہ کعبہ ویسے ہی بوسیدہ تھا، تھوڑا سا لڑائی ہوئی، لڑائی کے اندر اور زیادہ ٹوٹ گیا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی۔ تو اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق اور بنائے ابراہیمی کے مطابق جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبے کی تعمیر کی۔ وہ ہے کہ جو حتیم کا حصہ ہے یہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبے کی تعمیر کی، اور دیوار جو ہے وہ ہے کہ یہاں سے گول بنائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، تین طرف سے چکور سے چکوری رکھی، اور ایک طرف سے جو دیوار تھی حتیم والا حصہ، حتیم والے حصے میں اوپر تک جو دیوار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائی، اور یہیں تک جو ہے دیوار جو ہے اوپر تک 9 گز جو تھی یہاں تک بنوائی۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک کام یہ بھی کرا کہ جو دروازہ تھا اس کو نیچے کر دیا، بالکل زمین سے ملا دیا۔ اب حضرات جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا جو دروازہ وہ اونچا ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو خانہ کعبہ تھا اس کا دروازہ بالکل نیچے لگا دیا، اور ایک دروازہ اس دروازے کے اپوزٹ بالکل سامنے جو ہے ایک دروازہ وہ کھول دیا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو ایک دروازے سے جائے، وہاں نماز پڑھے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک ہی دروازہ ہوگا تو مشکل ہوتی ہے، اس سے جانا اس سے آنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس تعمیر کو جو ہے اللہ کے رسول خواہش کے مطابق بنائے ابراہیم پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو تعمیر کرا، اور جب تعمیر مکمل ہوئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور پورے مکہ کے اندر جو انہوں نے دعوت کی،
اور تقریباً 100 اونٹ ذبح کر کے جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو ہے خانہ کعبے کی تعمیر کی وجہ سے کہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا اور میں نے اللہ کا رسول خواہش کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بنا جو انہوں نے بنایا تھا ان کی تعمیر کے مطابق میں نے جو ہے خانہ کعبے کو تعمیر کیا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خوشی کے اندر پورے مکہ کی دعوت کی اور 100 اونٹ ذبح کر کے جو ہے مکہ والوں کو جو ہے دعوت کھلائی. یہاں تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو ہے تعمیر ہو گئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والی تعمیر 64 ہجری کے اندر یہ تعمیر مکمل ہوئی. خلافت بنو امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر حجاج بن یوسف جو ہے مقرر ہوا اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا. گورنر جو ہے وہ ظالم گورنر تھا اور وہ سخت گورنر تھا. اس کے حکم ہوا کہ آپ جو ہے مکہ و مدینہ میں جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اس کو ختم کر کے اس پورے علاقے کو اپنے انڈر میں لے لیا جائے. تو جو ہے کیونکہ ان کی خلافت بھی بڑی تھی, ان کی حکومت بھی بڑی تھی, تو اور حجاج جو ہے اس چیز کے اندر بڑا ماہر تھا, لڑنے کے اندر وہ کمانڈری کے اندر بڑا ماہر تھا اور سخت بھی تھا اور ظالم بھی تھا. تو گویا کہ اس نے مکہ کے اوپر آ کر قبضہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, دنیا چلے گئے. تو اس کے بس کیونکہ حجاج کو چڑ ہوئی کہ جو خانہ کعبہ ہے اگر اسی طرح رہے گا جس طرح فی الحال اب ہے تو لوگ کہیں گے عبداللہ بن زبیر نے جو ہے اس طرح بنایا. اور کیونکہ حجاج کا جو ہے مخالف ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, ان کے گویا کا دشمن ہے, اس لیے دشمن کا نام چلے تو اس لیے حجاج کو برداشت یہ بات نہیں ہوئی. تو حجاج نے یہ کہا کہ بھئی عبداللہ بن زبیر نے جو خانہ کعبہ وہ تو اس طرح تعمیر کرا جس طرح اللہ کا رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں. اللہ کا رسول کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تعمیر رہا وہ تو اسی طرح رہا کہ حتیم کا حصہ باہر تھا, وہاں نشانات تھے اور جو ہے یہ دیوار چکور تھی, جو ہے یہ گول نہیں تھی حتیم کی طرف والی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 طرف چکور ایک طرف سے گول کر دی تھی اور خانہ کعبہ کے دروازے ایک کی جگہ 2 کر دیے تھے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیونکہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا, وہ تھا بھی ایسے ہی واقعہ, اور دروازے 2 نہیں تھے, ایک تھا وہ بھی اونچا تھا, اس لیے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی. حالانکہ اس کی دلیل وہ صحیح نہیں تھی کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ مجبوری کی وجہ سے تھی اور اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی کہ جو ہے بنا ابراہیم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے, لیکن اللہ کا رسول جو ہے نہیں کر سکے, موقع بھی نہیں تھا, وقت بھی نہیں تھا, اور جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے اس لیے اللہ کا رسول نے اس طرح جو ہے نہیں کیا تھا. اور حجاج کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے چڑ ہے کیونکہ وہ دشمن تھے, اور جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا حجاج نے. تو اس کے بعد حجاج نے اس حصے کو توڑ کر 3 حصے تو ویسے ہی رہنے دیے, ایک حصہ جو حتیم کی طرف تھا وہ توڑ کر دیوار گول دیوار کو چکور دیوار اس نے کروا دی اور حتیم کا حصہ باہر کروا دیا, اور یہاں جو ہے نشانات جیسے پہلے لگے ہوئے تھے ویسے ہی لگوا دیے. اور اس کا دروازہ جو تھا ایک دروازہ بند کر کے ایک دروازہ کھول کر اس کو اوپر کر دیا تاکہ میرا نام رہے. اب کیا کوئی کبھی حجاج نے اس طرح کروایا, حالانکہ حجاج کا نام اب بھی جو ہے نہیں ہے, اور تمام لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج سے زیادہ یاد کرتے ہیں. فلحال تو حجاج نے جو ہے اس تعمیر کو جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اصل تعمیر کری تھی اس تعمیر کو توڑ کر حجاج بن یوسف نے اپنے اعتبار سے جو قریش مکہ کی تعمیر تھی جو مجبوری کی وجہ سے بنائی گئی تھی اس کے مطابق جو ہے اس خانہ کعبے کو کر دیا. کرنے کے بعد پھر معاملہ اسی طرح چلتا رہا. چلتے چلتے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کرام کو جمع کیا اور کہا کہ میں خانہ کعبے کی تعمیر کو اصل تعمیر پر کرنا چاہتا ہوں. جو تعمیر اصل تھی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر جو ہے میں اس کو بنانا چاہتا ہوں, اور جو اللہ کا رسول خواہش تھی اسی کے مطابق بنانا چاہتا ہوں. تو حتیم کا حصہ اندر کر دوں گا اور گیٹ جو ہے 2 کر کے گیٹ کو نیچے کر دوں گا. تو علماء کرام نے اور خاص طور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ ہارون رشید کو منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں. حالانکہ ہارون رشید کو تعجب ہوا کہ ہم تو اصل تعمیر پہ کرنا چاہ رہے ہیں خانہ کعبے کو, آگے منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ٹھیک ہے آگے بات ٹھیک ہے, آپ ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ جو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اصل تعمیر پہ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
آپ جو اس کو اسی طرح تعمیر کر دیں گے، کیونکہ اس وقت لڑائیاں چل رہی تھی، کبھی کسی کی خلافت، کبھی کسی کی حکومت، کبھی کوئی بادشاہ، کبھی کوئی بادشاہ. پھر آپ نے جو اصل تعمیر کر دی، خدا نہ خواستہ آپ کی حکومت کسی نے گرا کر دوسرا شخص آیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، یا آپ کا انتقال ہوگا، آپ کے انتقال کا کوئی نہ کوئی جو ہے بادشاہ بنے گئی، تو وہ سوچے گا کہ بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح تھا، تو کیونکہ اب ہارون رشید کا نام کیوں چلے، میرا نام چلنا چاہیے، توڑ گا پھر اس طرح بنائے گا. آ کر وہ کوئی بادشاہ آئے گا، وہ کہے گا بھائی اللہ کے رسول کی خواہش جو یہ تھی، اور اصل تعمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر تھی، تو اس لیے توڑے گا پھر اس طرح بنائے گا. گویا کہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا. ہے معلوم ہے کہ اصل تعمیر نہیں ہے، لیکن جو ہے کیونکہ بادشاہ کو کھیل بن جائے گا، اس لیے اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، کسی کو اجازت دو ہی مت.